اچھا، پہلے لیکچر میں، اس سے آگے والے لیکچر میں ہم نے بیان کیا تھا کہ وائرسز کو جو ہے وہ کرسٹلائز کر کے محفوظ کیا جا سکتا ہے، اور کسی بھی وقت جو ہے اس کو پھر ہم دوبارہ جو ہے وہ استعمال میں لا سکتے ہیں، اور یہ جو ہے کسی بھی وقت اپنے ریپروڈکشن کو اگین جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ پریونز اینڈ وائرائڈز جو ہے دو قسم کے ٹرمز ہے جو کہ پارٹیکلز ہے، اور وائرسز کی طرح ہی پارٹیکلز ہے۔ پریونز جو ہے وہ پروٹین سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، جبکہ وائرائڈز جو ہیں وہ آر این اے سیل سے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ دونوں جو ہے ہیومن اینڈ پلانٹس میں جو ہے ڈیزیز کو بیماری پلانٹس اور ہیومن میں ڈیزیز کاز کر سکتے ہیں۔ اچھا، بائنومیل نومنکلیچر میں جو ہے وہ سائنٹسٹ نے پھر ایک آسانی کے طور پر جو ہے وہ دو نام دینے کے لیے جو ہے ایک سسٹم کا جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا، جس میں جو ہے وہ آیا وہ پلانٹس ہو یا جو ہے وہ اینیملس ہو، اس کو جو ہے وہ دو نام دیے جاتے تھے۔ تو کورولس لینیس نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کچھ اس طرح سے کیا کہ پہلے پارٹس کو اگر جو ہم دیکھتے ہیں تو وہ جینس کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ فرسٹ پارٹ جو ہے وہ جینس کو ریپرزینٹ کرتا ہے بائنومیل نومنکلیچر میں، اور دوسرا جو ہے سیکنڈ پارٹ ہے جو کہ اسپیشیز کو انٹروڈیوس کرتا ہے۔ اچھا، اسے پہلے والی اسی کو اگر آپ دیکھیں، بائنومیل دو نام، نومنکلیچر نام دینا، دو ناموں کا نام دینا، اس کا جو ہے مطلب یہ ہے۔ تو اس میں جو ہے فرسٹ نیم، جیسے کہ ہم نے کہا کہ نیم جینس کو ظاہر کرتا ہے، دوسرا جو ہے اسپیشیز کو ظاہر کرتا ہے۔ تو name begins with capital letter and specific name begins with small letter۔ اچھا، جو ہے وہ پہلا لیٹر جو تھا وہ کیپٹل لیٹر سے شروع ہوتا تھا، اور دوسرا جو ہے وہ اسپیسیفک یعنی اسپیشیز کا جو نام تھا وہ جو تھا وہ اسمال لیٹر سے لکھا جاتا تھا اور اب بھی لکھا جاتا ہے۔ تو جینس کا جو ہے وہ پہلا لیٹر کیپٹل ہوتا ہے، اور اسپیشیز کا جو ہے وہ دوسرا جو نام ہے اس کا پہلا لیٹر جو ہے وہ اسمال ہوتا ہے۔ اسپیسیفک نیم کو جو ہے وہ ایٹالیسائزڈ کیا جاتا ہے، ایٹالک سٹائل میں لکھا جاتا ہے، اور دونوں ناموں کو سپریٹ کیا جاتا ہے۔ کورولس لینیس نے جو ہے وہ 4000 کے قریب ڈفرینٹ اسپیشیز کو جو ہے انہوں نے متعارف کرایا، اور اس کا جو ہے امپورٹنس بھی بیان کیا کہ امپورٹنس اس کا کیا ہے۔ انہوں نے جب یہ بائنومیل نومنکلیچر انٹروڈیوس کیا تو اس کا سب سے پہلا مقصد تو یہ تھا کہ ساری دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں اس کو جو ہے وہ ایک ہی نام سے جانوروں کو یا پلانٹس وغیرہ کو جان سکیں گے، اور دوسرا جو ہے یہ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ اسٹڈی کو جو ہے سمپلیفائی کرے گا۔ کسی اسپیشیز کو آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ سمپلیفائی بھی کرے گا۔ اس میں جنرک نیم یا جنرا سے جو نیم دیا جاتا تھا وہ کامن دیا جاتا تھا، کیونکہ ساری اسپیشیز جو ہے وہ جنرا میں جب اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ کامن کریکٹرسٹک کی وجہ سے جو ہے اس کو کامن جنرک نیم دیا جاتا تھا۔ لیکن اس کے علاوہ جو ہے اگر اسپیشیز کو نام دیا جاتا تھا تو وہ اسپیشل تھا، اور اسپیشیز کی بنیاد پر دیا جاتا تھا، اور اسپیشیز کے ڈیفینٹ کریکٹرسٹک کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو نام دیا جاتا تھا۔ جیسے کہ اس ایگزامپل میں جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 3 قسم کے درخت ہیں، ایک پیپل کا درخت ہے، ایک بنیان کا درخت ہے، اور ایک ربر کا درخت ہے۔ ان تینوں کو جو ہے وہ جو جنرک نیم ہے جنرا، وہ فیکس کے نام سے جانا جاتا ہے، نیم جو ہے اس کا فیکس ہے جنرا کا، جبکہ اس کے جو ہے وہ اگر ہم اسپیسیفک نیم جاننا چاہتے ہیں تو فیکس ریلیجیوسا، دوسرا ہے فیکس بینگلینیسس، اور فیکس الاسٹیکا۔ یہ تینوں جو ہے وہ تینوں کے لیے ہے، پیپل کے لیے جو ہے وہ بنیان کے لیے، ربر کے لیے، تینوں کا نام جو ہے وہ جنرک نیم فیکس تھا۔ تو تینوں میں فیکس کامن ہے، یہاں پر بھی ہے، یہاں پر بھی ہے، اور یہاں پر بھی ہے، لیکن اس کا جو ہے اسپیسیفک نیم پھر علیحدہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ترتیب وار جو ہے وہ ہم نے تینوں کا نام جو ہے آپ کو بتا دیا جو اس کا نام ہے۔ اسی طرح گوشت خور جانور کے بارے میں بھی ہے، کارنیورس اینیمل جو گوشت خور ہیں، اگر اس کو جو ہے ہم لیں تو ٹائگر ہے، لائن ہے، اور کیٹ ہے۔ کیٹ، لائن اینڈ ٹائگر جو ہیں وہ 3 جانوروں کو ہم نے لیا ہے۔ اس کا جو ہے وہ جنرک نیم فیلس ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جو ہے فیلس تینوں میں بھی آتا ہے، کیٹ میں بھی فیلس کیٹس، فیلس لیو لائن کی طرف کے لیے اشارہ ہے، اور فیلس
ٹائگرس، یہ جو ہے وہ ٹائگر کی طرف اشارہ ہے. تو تینوں کے لیے فیلس جو ہے وہ جنرک نیم ہے، وہ کامن ہو گیا، اور تینوں کے لیے جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ نام کیٹس، لیو اور ٹائگرس، یعنی کیٹ، لائن اور ٹائگر کے لیے علیحدہ علیحدہ نام رکھے گئے ہیں. کنزرویشن آف بایو ڈائیورسٹی، امپیکٹ آف ہیومن بینگز آن بایو ڈائیورسٹی. کنزرویشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم جتنی بھی ریسورسز ہیں ہم اس کا استعمال صحیح طریقے، سینسیبل طریقے سے کریں، چاہے وہ پلانٹس ہوں، اینیملس ہوں، منرلس ہو، واٹرس ہو، جتنے بھی ریسورسز ہے اس کا جو ہے وہ سینسیبل طریقے سے ہم اس کا استعمال کریں. تو اس کے لیے جو سٹیپ لیے جاتے ہیں اور یہ جو بایو ڈائیورسٹی ہے اس کو سیو کیا جاتا ہے، تو اس کو کنزرویشن آف بایو ڈائیورسٹی کا ٹرم جو ہے وہ دیا جاتا ہے. اچھا، یہ جو ہے ضروری اس لیے ہے کہ یہ ہماری موجودہ نسلوں کے لیے اور آئندہ جنریشن کے لیے جو ہے اس کا سیو کرنا بہت ہی زیادہ اہم ہے، تاکہ ان کے فائدے کے لیے یہ ان چیزوں کا بقا زمین کرۂ پر موجود رہے. اچھا، اس کا امپیکٹ جو ہے وہ بایو ڈائیورسٹی کا انسان کا جو ہے وہ کچھ اپنے امپیکٹ ہے، جو کہ ان کی ایکٹیویٹی، ہیومن ایکٹیویٹی کی وجہ سے جو ہے وہ اسپیشیز پر جو ہے وہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. کچھ ٹرمز ہے جیسے کہ ایکسٹنکٹ اسپیشیز، ایسی اسپیشیز کے لیے جو استعمال ہوتا ہے جو زمین پر جو ہے ابھی موجود نہیں ہے اور وہ جو ہے فنا ہو گئے ہوں. اسی طرح جو ہے وہ دوسرا جو ہے وہ انڈینجرڈ اسپیشیز کا ایک ٹرم ہے جو کہ استعمال کیا جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ جو اسپیشیز کو خطرہ ہے کہ وہ زمین سے کرۂ سے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، تو اس کو انڈینجرڈ اسپیشیز کہا جاتا ہے. اور تیسرا جو ہے وہ تھریٹن اسپیشیز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان قریب جو ہے وہ ان اسپیشیز کو یہ خطرہ ہے کہ ان کو کے لیے وہ اسباب تیار ہو جائیں گے جو کہ ایک اسپیشیز کو ختم کرنے کے لیے درکار ہوتے ہیں. تو یہ تین ٹرمز ہیں، اس کو جو ہے ایکسٹنکٹ اسپیشیز، انڈینجر اسپیشیز اور تھریٹن اسپیشیز کہا جاتا ہے. اچھا، اسی طرح جو ہے وہ اگر ہم آگے دیکھ لیں تو کچھ جو ہے ہمارے اسپیشیز پلانٹس میں سے بھی جو ہے وہ ختم ہو رہے ہیں. رفلیشیا جو ہے ایک پلانٹ ہے، اور گراس فیرمز ہے جو کہ انڈونیشیا میں ہے، وہ ختم ہو رہے ہیں. اسی طرح جو ہے اگر ہم جائنٹ پانڈاس کی بات کریں جو کہ چائنا میں جو ہے موجود ہے، یا ماؤنٹین گوریلا جو کہ افریقہ میں موجود ہیں، ان کو یہ جو ہے جانور انڈینجرڈ اسپیشیز کے طور پر لیے گئے ہیں. ان کو ان قریب خطرہ ہے کہ یہ بھی جو ہے معدوم ہو جائیں گے. آپ اس کے ڈیفینیشن کو ایک بار پھر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر پاکستان میں کچھ جو ہے وہ اسپیشیز 31 اسپیشیز آف اینیملس، 20 اسپیشیز آف برڈز اینڈ 5 اسپیشیز آف ریپٹائل جو ہے وہ لسٹ کیے گئے ہیں. کچھ جو ہے اس میں سے جو ہے وہ خطرے کی طرف جا رہے ہیں، مارخور وغیرہ جو ہیں، ٹیلر ہیں، کچھ چلغوزہ وغیرہ، صنوبر کے درخت ہیں، ان کو جو ہے وہ مسلسل کاٹا جاتا ہے. پکچرز میں آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف قسم کے اینیملس، اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ سارے جانور یا پلانٹس جو ہے یہ معدومی کی طرف جا رہے ہیں اور انڈینجر سچویشن جو ہے ان کے لیے میسر آ گئے ہیں، اور یہ ساری ایکٹیویٹی جو ہے ہیومن کریٹڈ ہے. تو اس لیے جو ہم کہتے ہیں کہ ہیبیٹیٹ لاس اور ڈیفارسٹیشن جو ہے وہ ہو رہا ہے پاکستان میں. اور ایک اندازے کے مطابق جو ہے پاکستان کا جو ہے فارسٹ کا ایریا جو ہے صرف 5.2% ہے، اور یہ 1947 سے لے کر اب تک جو ہے وہ مسلسل کم ہو رہا ہے. تو یہ جو ہے ایک خطرے کی بات ہے. لاس آف ہیبیٹیٹ جو ہے ہمارے جو جانوروں کے رہنے کی جگہ، ہیبیٹیٹ ہم کہتے ہیں ان جگہوں کو جہاں پر ہمارے جانور رہتے ہیں. تو اگر یہ جانوروں کے رہنے کی جگہ نہ ہو تو پھر جو ہے وہ اسپیشیز کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور ہنٹنگ بھی اسی طرح جو ہے وہ ایک فیکٹر ہے ہیبیٹیٹ کی طرح. اور ہنٹنگ مسلسل جو ہے وہ شکاری یہاں پر آتے ہیں اور مختلف قسم کے جانوروں کو شکار کرتے ہیں، جیسے سنیکس وغیرہ، کروکوڈائل یعنی سانپ وغیرہ کو، یا مگرمچھ وغیرہ کو جو ہے لارجر اینیمل جو ہے لیزرڈ وغیرہ، اس کو جو ہے مارا جاتا ہے، پرندوں کو مارا جاتا ہے. اور اس وجہ سے جو ہے وہ یہ معدومی کی طرف جا رہے ہیں اور ختم ہونے کی.
ایگریکلچر بایو ڈائیورسٹی کی بات ہم کرتے ہیں، اور اس کی پریکٹس کی وجہ سے جو کہ ہمیں ہیلپ دیتا ہے کہ ہم کیسے بایو ڈائیورسٹی کو جو ہے وہ انکریز کر سکتے ہیں، اور ہمارے فوڈز وغیرہ جو ہیں اس کو جو ہے وہ بہتر طور پر محفوظ کر سکتے ہیں اور آئندہ نسلوں کے لیے فائدہ مند بنا سکتے ہیں۔ کچھ اسپیشیز جو ہے ہمارے ارتھ کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم جو اسپیشیز کو انٹروڈیوس کریں ایکو سسٹم میں تو ہارمفل بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کی موجودگی کی وجہ سے جو ہے وہ کافی نقصانات ہو سکتے ہیں۔ جیسے ولایتی کیکر جو ہے، اس کو اگر ہم یہاں پر جو ہے جو کہ اس کو امریکہ سے چونکہ لایا گیا ہے، میکسیکو وغیرہ یا امریکہ میں یہ پہلے اگتے تھے، پھر یہاں پر لایا گیا پاکستان میں، ابھی جو ہے وہ خود بخود یہ بہت زیادہ گرو کر رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں۔ اس سے کافی جو ہے وہ خطرناک اثرات مرتب ہو رہے ہیں، ہارمفل کیمیکلز کو جو ہے یہ اس کو جو ہے وہ بناتے ہیں اور ہوا میں چھوڑتے ہیں۔ لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ کافی ادر نقصانات قسم کے جو ہے وہ نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اسپیشیز میں جو ہے ہم ایکو سسٹم میں اگر اگزامپل کے طور پر جو ہے وہ شیل اسٹار فش کو جو ہے ہم ختم کر دیں جو کہ ہارمفل ہے، تو ادر اسپیشیز جو ہے اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اسٹار فش اگر ریموو کیا جائے تو پھر جو ہے وہ سیپیاں جو ہے اس کی تعداد بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے، اور اسی نظام کے تحت جو ہے وہ یہ اپنے گرو کرتے ہیں اور بہترین طریقے سے جو ہے وہ آگے جاتے ہیں۔ ریپڈ انڈسٹریلائزیشن، ہماری انڈسٹری جو ہے وہ ریپڈلی گرو کر رہی ہے، جو کہ کافی نقصان دہ کیمیکل جو ہے وہ انوائرمنٹ چھوڑتے ہیں، اور اس کے پولوشن کی وجہ سے جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے ایکو سسٹم میں، اور ایریا میں جو لیونگ آرگنزم ہے اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ڈیفارسٹیشن جو ہے اسی طرح ہم جنگلوں کو کاٹتے ہیں، اور یہ جنگلوں کی کٹائی جو ہے وہ کافی زیادہ مقدار میں ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے ماحول پر کافی نقصان کے اثرات پڑتے ہیں، اور آکسیجن کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ کافی نقصانات پیدا ہو جاتے ہیں، وائلڈ لائف وہاں پر کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ درخت جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں، تو انسان کی ضرورت ہے جس جو ایندھن کے طور پر ان درختوں کو استعمال کرتا ہے، ٹمبر وغیرہ کے طور پر اس کو استعمال کرتا ہے، تو ان کے نقصانات زیادہ ہو رہے ہیں۔ اسی طرح یہ فلڈز وغیرہ جو ہے ان کو کنٹرول کرنے میں مددگار اور معاون ثابت ہو رہے ہیں۔ اگر یہ فارسٹ نہ ہو تو پھر ڈیفارسٹیشن کی وجہ سے جو ہے لینڈ سلائڈنگ وغیرہ یہ سب کچھ ہو جاتے ہیں۔ ہمارا جو ہے وہ اس میں خرابی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اس کو درختوں کو کاٹتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے ہم روڈ بناتے ہیں، ہاؤسز بناتے ہیں، بلڈنگ بناتے ہیں، ہماری اپنی ضرورتیں بھی کچھ ہیں، اسی وجہ سے جو ہے وہ ہیومن امپیکٹ جو ہے اس میں اثر انداز ہے۔ اور پاپولیشن چونکہ زیادہ ہو رہی ہے تو اس لیے ایگریکلچر لینڈ جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، اور زندگی جو ہے وہ ریزیڈینشل ایریا کو بنانے کی وجہ سے جو ہے وہ امپیکٹ جو ہے ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو یہ سارے اثرات مل کر جو ہے وہ ہماری ہیومن کی جو بایو ڈائیورسٹی ہے وہ ان پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور ہماری زندگی اسی سے متاثر ہے، اور اسی سے جو ہے وہ اگر زندگی میں ڈائیورسٹی نہ ہو تو یہ ساری چیزیں جو ہے انسان کے لیے پھر پیچیدگی پیدا کر لیتی ہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، ہمارا ایک لیکچر اسی پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں جو ہے وہ چپٹر نمبر 4 میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔